السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقیدہ جنزدگی کے تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اس باطل اور اس فاسد عقیدہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کے تین وجوہات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کی حدیث کی غلط تعبیر کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ لوگ اس کی بھی غلط تعبیر کرتے ہیں اور اسے ثابت کرتے ہیں کہ شیطان انسان پر سوار ہو کر پاگل کر دیتا ہے۔ دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کہ شیطان انسانوں کو مست کر کے اسے پاگل کر دیتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس کی بھی غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے اور اس غلط تفسیر کے سہارے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ شیطان انسان پر سوار ہو کر اسے پاگل کر دیتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ یہ غلط بات پھیلانا، ضعیف اور موضوع حدیث کو پیش کرنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر سے جنوں کو چھڑایا تھا، حالانکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جن چھڑانے کی تمام احادیث ضعیف اور موضوع ہیں۔ آج میں صرف سورہ بقرہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا حوالہ دوں گا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس حدیث کو جب لوگ پیش کرتے ہیں تو پوری حدیث بیان نہیں کرتے ہیں، ان میں کٹوتی کر دیتے ہیں اور نہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر اب کیوں یہ کہا تھا، یہ حدیث کیوں بیان کیا تھا، کس موقع پہ بیان کیا تھا، لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی صفیہ بنت حی ان سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے پچھلے پہر آخری پہر آئی، تشریف لائی۔ جب وہ ان سے ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے۔ دور سے ایک دو صحابی کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے جو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں ایک عورت سے بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے چاہا کہ ہم لوگ کٹ کر نکل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا نہ ہو، اس لیے وہ لوگ کٹ کر نکلنے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھ لیا اور زور دے کر کہا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ وہ لوگ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو یہ کوئی غیر عورت نہیں بلکہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہیں شیطان تمہیں بدگمان نہ کر دے اور تمہارے دل میں کوئی غلط بات نہ آ جائے، اس لیے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کو بتا دینا تھا کہ خبردار ایک کبھی کسی کے خلاف بدگمان نہ ہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کبھی بدگمان نہ ہو، کہ بدگمانی ایک فتنہ ہے، اس سے بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جب ہم کسی کے خلاف بدگمان ہو جاتے ہیں تو اس کی تمام اچھائیاں بھی، اس کی تمام خوبیاں بھی ہمیں بری اور خراب لگنے لگتی ہیں۔ اس لیے خبردار کسی کے خلاف بدگمان نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ حدیث بیان کرنے کا ہرگز نہیں تھا کہ شیطان سے ڈر کے رہو کہ نہیں جانے کب تمہیں پاگل کر دے اور تم کپڑے اتار کر سڑک پہ دوڑنے لگو، لوگوں کو گالیاں دینے لگو، لوگوں کو پتھر مارنے لگو۔ یہ مقصد نہیں تھا ان کا مقصد ہمیں بدگمانی سے بچانا تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا مقصد سمجھ لیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم نے کیا غلط معنی پہنا لیا۔ اور جب کسی سے بات ہوتی ہے کسی عالم سے یا کسی دانشور سے، وہ فوراً سب سے پہلے یہی حدیث پیش کرتا ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا، ہم لوگوں نے کیا
کتنا حقیر مقصد بنا لیا. اللہ ہم لوگوں پر رحم فرمائے. اس حدیث سے قطعی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شیطان انسانوں کو پاگل کر دیتا ہے. یہ نہیں ثابت ہوتا ہے. یہ حدیث اس حدیث کے ذریعہ قطعی ثابت نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد میں دوسرے موقع پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تفسیر بیان کروں گا. اور پھر تیسرے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر سے جنوں کو نہیں چھڑایا ہے. ان سے باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.